جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صفات ہمیں حاصل ہیں؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی بندہ رب تو ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان عالمین کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ہر مسلمان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ رکھتا ہے، روحانی رشتہ رکھتا ہے، جسمانی رشتہ رکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طرح ہر مسلمان پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا ہے، چلتا پھرتا کردار ہے۔ یہاں صورت حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے رحمت بنایا تاکہ ہم ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس کا الٹ یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کے لیے زحمت بن گئے، رحمت کی بجائے مسلمانوں کے لیے آپس میں زحمت۔ آپ یہ غور فرمائیں، رحمت للعالمین اور رب العالمین میں کہیں کسی صورت سے کوئی تفرقے کی بات آتی ہے؟ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہیں تو وہ کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے کیا؟ عالمین سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت للمسلمین تو نہیں فرمایا، اپنے رب العالمین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کافر کو کافر نہ کہو، اس لیے کہ جس وقت تم کافر کہہ رہے ہو سکتا ہے اس وقت وہ مسلمان ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے، کافروں کے حقوق متعین کیے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سبھی ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین میں سب کچھ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے پھر مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوا؟ بھئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، تو اسلام میں اور کفر میں کیا فرق ہوا؟ اسلام میں اور کفر میں یہ فرق ہوا کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو رحمت للعالمین کی صفت رحمت منتقل، کافرین کو صفت رحمت منتقل نہیں ہوتی۔ جب صفت رحمت منتقل ہو گئی اور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت نہیں رہا تو اس کو سوائے محرومی کے، سوائے بدنصیبی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ رب العالمین پر پھر آپ غور فرمائیں، رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ وسائل پیدا کر کے مخلوق کو وسائل دینے والا یا دلوانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وسائل آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے،
یا کوئی ملکیت کا کوئی تصور ابھرتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ بیوی آپ کی ملکیت ہے؟ ملکیت ہے بھائی؟ اگر ملکیت ہے تو جو آپ اس کو مرنے سے کیوں نہیں بچا لیتے بھائی؟ آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے نہ مرنے دیں۔ شوہر ملکیت ہے، پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ اگر بیوی پیدا ہی نہ کرے، شوہر پیدا ہی نہ کرے، اولاد پیدا ہی نہ کرے، ملکیت کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں، کوئی آپ کی ملکیت میں تصرف نہ کر سکے، آپ سے چھین نہ سکے۔ تو پوری زندگی کے وسائل کے بارے میں جب آپ غور کریں گے تو یہاں کوئی چیز بھی آپ کی ملکیت نہیں ہے، جانی ملکیت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ زمین جس پر آپ گھر بناتے ہیں کیا آپ کی ملکیت ہے؟ آپس میں آپ کاروبار کر کے اسے خرید لیتے ہیں، ملکیت تو نہیں ہے۔ پانی آپ کی ملکیت ہے، آسمان آپ کی ملکیت ہے، چاند سورج آپ کی ملکیت ہے، یہ چوپائے جن کا اللہ تعالیٰ دودھ پلاتا ہے وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ جو گوبر کے بیج میں سے نکال کر تمہیں دودھ پلاتا ہے، کیا وہ چوپائے آپ کی ملکیت ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خود اپنی ملکیت ہے۔ ہر چیز آپ کو مانگی ہوئی دی گئی ہے۔ ماں مانگے تانگے کی، باپ مانگے تانگے کا، اولاد مانگے تانگے کا، جب تک اللہ چاہے آپ کو آپ کے پاس رکھے گا، جب دل چاہے بلا لے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہوا بتائیے آپ کا کیا تصرف ہوا؟ سانس وسائل بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کر دیا۔ روحانی نقطۂ نظر سے یہ بات آپ لوگ بہت غور سے سنیں اور اس کو پلے باندھ کے جائیں۔ روحانی نقطۂ نظر سے جو خرابی کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ میری کوئی ملکیت ہے۔ ملکیت کے تصور نے انسان کو برباد کر دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ملکیت نہیں۔ آپ مجھے بہترین گھڑی دیتے ہیں استعمال کے لیے کہ بھئی یہ آپ استعمال کریں، جب میں چاہوں گا لے لوں گا، پھر آپ اس سے مانگتے ہیں وہ گھڑی۔ بتائیے کیا وہ گھڑی دینے میں مجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ لیکن اگر وہ اپنے پیسے سے خرید کے ہاتھ میں باندھ لوں اور یہ تصور کروں کہ یہ میری ملکیت ہے، مجھ سے کوئی چھین کے تو دکھا دے وہ گھڑی۔ اگر مسلمان کے اندر یقین مستحکم ہو جائے کہ اس دنیا میں اس دنیا میں پوری کائنات میں میری کوئی ملکیت نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہا ہوں، تو ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا کردار بن جائے گا۔